کی 3 دلیلیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اب چوتھی آیت سن لیں، سورہ نجم، ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 3 اور 4. اللہ پاک نے کیا فرمایا اپنے پیغمبر کے بارے میں؟ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. دنیا جہان میں اللہ کے بڑے انبیاء آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں قرآن میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ وہ نبی نہیں جب بھی کبھی بولا، جب بھی اس نے کبھی گفتگو کی اللہ کے دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، وہ اللہ کی وحی کے مطابق بولا. ٹھیک ہے، اچھا یہ بات نہیں ہے کہ پہلے نبی جو تھے وہ اپنی مرضی کے ساتھ سیرت میں بولتے تھے، نہیں، یہ بات نہیں ہے. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ کسی نبی کے بارے میں یہ بات قرآن میں موجود نہیں ہے. اور اس کے بعد نبی کے بعد پوری کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے. وہ بڑے بڑے عظیم لوگ آئے ہیں، ابو بکر صدیق جیسے، عمر فاروق جیسے بڑے بڑے عظیم، لیکن کسی کے بارے میں اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ یہ جب بھی بولتے ہیں میری وحی کے ساتھ بولتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں بولتے. صرف ایک واحد ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کے بارے میں نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی کے مطابق بولتے ہیں. اچھا یار، بندہ دنیا کے سیاستدانوں کے خطاب سنتا ہے، ان کا جو ہے وہ تقریر بڑے شوق سے سنتا ہے، اور پہلے ہی بندہ منتظر رہتا ہے کہ آج فلاں سیاستدان نے جو ہے نا وہ تقریر کرنی ہے، پریس کانفرنس کرنی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بولتے ہیں کیا اللہ کی وحی کے مطابق بولتے ہیں؟ نہیں نا. یعنی 20% اگر کہا جائے تو کوئی سچ بھی ہوگا، یا 20% کہا جائے تو ان کی باتوں میں کوئی حقیقت بھی ہوگی، لیکن اس ذات کی بات اللہ پاک قرآن میں کر رہے ہیں کہ جس کی بات 20% نہیں، 50% نہیں، 100% حق پر مبنی، اور اس میں شک اور شبہ کی گنجائش کرنے والا بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس نبی کی بات اللہ کر رہا ہے کہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی کے ساتھ کرتے ہیں. تو یار کیوں نہ ہو کہ ہم اس شخصیت کی لٹریچر کو، اس شخصیت کی زندگی کو، اس کے دن کو، اس کی رات کو، اس کے لیل و نہار کو سمجھیں، جانیں، وقت دیں، اس کو اپنے دل میں جگہ دیں، ایک قلبی رجحان اور تعلق بنائیں. کیوں؟ کیونکہ اس نبی کی بات وہ ہے جو ڈائریکٹ اللہ کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ وحی کر رہے ہیں، انڈائریکٹلی نکل تو نبی کی زبان سے رہی ہے، لیکن اصل میں وہ بات اللہ کی ہے. اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ آیت جو ہے یہ بھی ہمیں کہتی ہے کہ ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھیں، پڑھیں، اس کے لیے وقت دیں. آگے جو نا آیت نمبر 5 اور 5ویں دلیل جو میں قرآن مقدس سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ ہے سورہ الانعام آیت نمبر 50. ٹھیک ہے نہیں؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان اتبع الا ما یوحی الیہ. اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان اتبع، نہیں میں پیروی کرتا، الا ما یوحی الیہ. یعنی یہاں پہ نبی علیہ السلام کہنا کیا چاہ رہے ہیں، آپ فرمانا کیا چاہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ دنیا کا ہر بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے، اچھا بھی ہوگا برا بھی ہوگا، وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن میں جو بھی تمہارے سامنے کر کے دکھا رہا ہوں نا وہ اللہ اور اللہ کی وحی کے مطابق ہے. میں جو بھی اتباع کر رہا ہوں اللہ کی وحی کی کر رہا ہوں. تو یار جس شخص کے، جس شخصیت کے عمل میں، قول میں، فعل میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہوں، اور پھر اسی کی بات کو اللہ پاک اپنی اتباع و فرما برداری کہہ رہا ہے، اسی کی بات کو اللہ اپنی بات کہہ رہا ہے. تو یہ آیت بھی ہمیں کہہ رہی ہے، بول بول کے کہہ رہی ہے کہ اگر کسی کی سیرت کو، کسی کے سوانح حیات کو، کسی کی زندگی کو، ٹھیک ہے، کسی کی زندگی کے درخشاں پہلو کو اگر پڑھنا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، اگلی آیت نمبر 6 ہے سورہ الاحزاب آیت نمبر 21، یعنی دلیل نمبر جو 6 ہے، اور سورہ احزاب آیت نمبر 21 ہے. اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اچھا اس آیت کو اگر آپ نے غور سے دیکھنا ہے، اللہ فرماتے ہیں البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یعنی آپ کی زندگی ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے. ٹھیک ہے، کس کے لیے؟ اچھا یہ ہم نے یہاں سے نا صرف یہ سمجھ لیا کہ آپ نے مسواک کی ہے، یہ آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ نے نماز ایسے پڑھی ہے، یہ زندگی، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، سب باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے،
لیکن یہاں پہ اللہ پاک نے جس بات کا ذکر فرمایا نا، قرآن مقدس کے جس مقام پر اس آیت کو اللہ نے نازل فرمایا نا، وہاں پہ اللہ پاک نے اجتماعی زندگی کے لیے جو جد و جہد ہو رہی تھی، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو جد و جہد ہو رہی تھی، خاص طور پر غزوہ خندق، ٹھیک ہے نا، یہ سورہ احزاب ہے، تو احزاب غزوہ خندق کے موقع پر جو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو ہماری خدمت میں رکھا ہے نا، اللہ وہ فرما رہے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اصل جو یہ پروگرام شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے نا، میں اپنی طرف سے، میری ٹیم اپنی طرف سے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے آواز اٹھائے. کون آواز اٹھائے گا؟ اگر ہم یہ آواز نہیں اٹھائیں گے اپنی اپنی طاقت کے مطابق، تو دین کے غلبے کے لیے کس نے آواز اٹھانی ہے؟ اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے اجتماعی زندگی میں عدل اجتماعی کے نفاذ کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اپنی ملک اور اپنی ریاست میں اللہ کے دین کی بالادستی کے لیے جن جن محنتوں کی ضرورت ہے، جن جن کاوشوں اور جناب جن طریقوں اور جن سلیقوں کی ضرورت ہے، ان میں پیغمبر علیہ السلام تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ. یعنی اگر آپ اپنی زندگی میں کلی طور پر اجتماعی انقلاب چاہتے ہیں، تو پھر اگر کوئی طریقہ ہوگا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے، جب ہمیں منہج انقلاب نبوی کا پتہ ہوگا، نبی علیہ السلام نے انقلاب کس طرح برپا کیا اس کا پتہ ہوگا، تو تب ہی ہم وہ انقلاب برپا کر سکیں گے نا کہ جس انقلاب کے لیے کفار نے بھی کہا، دشمنان اسلام نے بھی کہا. مائیکل ہارٹ جیسے گریٹ ہسٹورین، اس نے بھی اپنی کتاب میں اول نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا اور ساتھ یہ بتایا کہ یہ وہ شخص ہے، وہ شخصیت ہے کہ جس نے دنیا کے نظام کا دھارا ہی بدل دیا. بڑی بڑی شخصیتیں پہلے آئی، لیکن اس شخص نے جس طرح کا قول زبان سے نکالا، اسی طریقے اور طور کے مطابق، اسی سلیقے کے مطابق ایک ایسا معاشرہ قائم کیا کہ لوگوں کے عقائد بدل گئے، نظریات بدل گئے، عبادات کے طریقے بدل گئے، معیشت بدل گئی، سیاست بدل گئی، معاشرت بدل گئی. دی اونلی ون پرسن، ایک ہی شخصیت کائنات میں ہے، ٹھیک ہے. تو اس نبی کی سیرت کو ہم کیوں نہ پڑھیں؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے منہج انقلاب نبوی کو ہم کیوں نہ اپنائیں؟ اس کے بغیر اللہ کے دین کا غلبہ اگر کوئی سوچتا ہے تو نہیں ہوگا. اگر تو غلبہ صرف نماز پڑھنے کی اجازت کا نام ہے، اگر تو غلبہ صرف اپنی مذہبی جو ہے رسومات کو ادا کرنے کی آزادی کا نام ہے، تو پھر اس وقت بھی غلبہ ہے، پھر اس وقت بھی آزادی ہے، پھر کوئی پابندی نہیں. لیکن اگر غلبہ اس چیز کا نام ہے کہ ملک میں، ریاست میں اللہ کا دین بالادستی پر ہو، ٹھیک ہے، سیاست اللہ کے دین کے تحت ہو، معاشرت اللہ کے دین کے تحت ہو، معیشت اللہ کے دین کے تحت ہو، عقائد، عبادات اور معاملات، یہ ساری 6 کی 6 چیزیں اللہ کے دین کے تحت ہوں، تو ایسا انقلاب اگر برپا ہو سکتا ہے، ایسا نظام اگر اسٹیبلش ہو سکتا ہے، تو وہ پھر ہو سکتا ہے صرف منہج انقلاب نبوی کے ذریعے سے. تو یہاں پر اللہ یہی تو کہہ رہا ہے، منہج انقلاب نبوی کی طرف ہی اللہ ہماری ہدایت کر رہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ میں نے قرآن مقدس سے 6ٹھی آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، ٹھیک ہے. 6 دلیلیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں. آگے کچھ انفرادی بات بھی ہوتی ہے. اصل حیثیت اجتماعیت کی ہے. اگر اجتماعیت اللہ کے تحت ہے تو انفرادی جو ہے وہ خود ایٹومیٹکلی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں آ جاتی ہے. اگر اجتماعی طور پر اللہ کا دین نافذ ہوگا تو نیچے جو بندوں کے غلام ہیں، وہ جب غلامی سے چھوٹتے ہیں تو پھر اللہ کے معاملے میں وہ پھر تنہا ہو جاتے ہیں. یعنی قیامت کے دن اللہ کے سامنے ادھر نہیں پیش کر سکیں گے کہ اللہ ہمیں آزادی نہیں تھی تو ہم یہ کام کیوں کرتے، کیسے کرتے. ہاں تو آگے چلتے ہیں. اگلی بات ہے سورہ قلم آیت نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے پیغمبر، آپ تو خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں. یہ نہیں کہا کہ آپ میں خلق عظیم ہے، آپ میں بڑے اچھے اخلاق ہیں، نہیں کہا، بلکہ کہا کہ جہاں پہ خلق عظیم کا کلائمیکس ہے، چوٹی کا اخلاق ہے آپ کے اندر،
اخلاق چاہیے تو فلاں کے لٹریچر پڑھو، فلاں کے پڑھو، فلاں کے پڑھو، فلاں کے پڑھو، ان ساری شخصیات میں اخلاق ہوگا، لیکن ہم اس شخصیت کے زندگی کو کیوں نہ پڑھیں کہ جو اخلاق کے اوپر فائدہ ہے، کلائمیکس ہے جو اخلاق کا، ماشاء اللہ وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے اوپر فائدہ ہیں۔ تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت بھی بول بول کے ہمیں یہی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ اپنے اندر خلق عظیم اپنانا